دو مشہور ہستیوں کا کلام، دو مشہور ہستیاں اور مقبول ہستیاں، حضوری والی ہستیاں جو آج تک تر و تازہ ہیں، ہمیشہ بہار ہیں۔ بات اصل یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہم داتا صاحب کو دیکھتے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ کتنا؟ 975 سال، لیکن 10 صدیاں۔ غوث اعظم تقریباً 9 صدیاں، اسی طرح خواجہ غریب نواز 9 صدیاں۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، یہ کبھی پرانے ہوتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں رب تمہارا چرچا کروں۔ اعلیٰ ترجمہ کرتے تم ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب جو جتنا ذکر کرتا ہے نا، رب اس کو اتنا ہی چرچا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے لیے ایک بہت خاص انعام ہے۔ یا کوئی دوسرا داتا دکھاؤ، ہے کوئی دوسرا غوث اعظم ہے، کوئی دوسرا غریب نواز ہے، کوئی دوسرا فرید الدین گنج شکر ہے، کوئی دوسرا نظام الدین ہے، کوئی دوسرا علاؤ الدین ہے۔ یہ خاص انعام ہوتے ہیں رب کی طرف سے، جو لگتے ہیں نا جس کے ساتھ تو پھر اسی کو جچتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کوئی ہے دوسرا، کسی اور کے ساتھ جچتا بھی نہیں۔ یہ خاص انعام ہوتا ہے رب کا، جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چرچا کرتا رب، چرچا ساری زندگی انہوں نے ذکر کیا۔ اور ذکر صرف یہ تھوڑی ہے اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر تھوڑی ہے، ذکر کی ایک قسم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسی ہستیاں کہ جو واقعی حضور کی بارگاہ میں اتنی حضوری والی ہوں، ان دو ہستیوں کے کلام کو ملا کے پڑھیں تو ان دو ہستیوں کی ارواح پاک جو ہے وہ متوجہ ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو۔ آپ کو نہیں پتا میرے پیارے بھائیوں سارا معاملہ کیا ہے۔ یہ حضرت جانتے ہیں، یہ تصوف بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ توجہ کیا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت کا فتوے کے اندر اعلیٰ حضرت نے طواف کی قسمیں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے حوالہ دیا کہ حضور کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح جو شام تک رہتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں تو شام والے آتے ہیں، صبح رہتے ہیں، اور ایک حلقے کے اندر دست بستہ ہو کر جناب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فقیر جب جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ایسے گھوما۔ کیوں؟ تاکہ فردن ان معصومین کے آگے سے گزرے۔ فردن جو کھڑے نا معصومین فرشتے، ان کے سامنے سے گزرے تو اللہ کر کسی ایک معصوم کی نظر پڑ جائے، ایک فرشتے کی نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ یہ باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں عشق والوں کو ہی سمجھ میں آتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سارا معاملہ ہی توجہ کا ہے۔ آئیے دو مشہور ہستیوں کے کلام۔ لم یتی نظرک فی نظر، لم یتی نظرک فی نظر، لم یتی نظرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، لم یتی نظرک فی نظر، لم یتی نظرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر، جگ راج کو تاج تورے سر، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، لم یاتی نظرک فی نظر، لم یاتی نظرک فی نظر، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی،
مستانی کالی زلف تے اک مستانی ہے مغمور اکھین مد بھریاں لم یاتی نظروں کا فی نظر لم یاتی نظروں کا فی نظر قاسمی سال دیسن تو ابرو قاسمی سال دیسن جیسینوں کے میزانے تیر چھوٹن جیسینوں کے میزانے تیر چھوٹن جیسینوں کے میزانے تیر چھوٹن لباں 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 سرخاں کھا کے لالے یمن لباں سرخاں کھا کے لالے ہائے چٹے چند موتی دیاں لڑیاں لم یاتی نظروں کا فی نظر لم یاتی نظروں کا فی نظر ہر کس کے لب لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عتیق یمنی را لباں سرخاں کھا کے لالے چیٹے دل موتی دیاں لڑیاں لم یاتی نظروں کا فی نظر 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 اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا آنکھوں والوں آنکھوں والوں نے آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا ماننے والوں نے سن کر مانا حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملا نہ وہ یہ آنکھوں والے ہیں آنکھوں والوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانان کے جانے جہانا جانان کے جانے جہانا جانان کے جانے جہانا جب سچ آنکھاں تے رب دی نشانہ 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 دیکھو دونوں بزرگوں کا مزاج کیسا مل رہا ہے کہتے سچ آنکھاں تے رب دی نشانہ اللہ کی سرتاب قدم شان گئے انسان انسان وہ انسان ہے سچ آنکھاں تے رب دی نشانہ اس شان تو شانہ سب بڑے اجلنا زمینوں سبا تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے دل میں زبان تمہارے لیے بدل میں گدا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سچ آنکھاں تے رب دی نشانہ سب کس شان سو شانہ سب بڑے آتی نظروں کا فی نظر آتی نظروں کا فی نظر پیدا ہو گئے پیدا ہو گئے آ گئے دنیا میں اب مرنا بھی ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں جانا کوئی کہے نہ کہے جانا مرنا ہے اور مرنا آسان نہیں مرنا آسان نہیں آئے ہائے اس پر گفتگو ہو لمبی ہوگی چلے مرنے کے بعد بھی معاملہ ختم تھوڑی ہے پھر قبر کی پہلی رات یا اللہ کرم فرما
اعلیٰ حضرت دعا کی یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ. اور پھر یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا پڑے. اے کاش جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں تو اس حالت میں اٹھائے جائیں جو اعلیٰ حضرت دعا کی ہے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. اچھا، قبر سے اٹھنے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں، پھر میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن. صرف سنو نہ سمجھو، 50,000 سال کا ایک دن، زمین تانبے گی، سورج سوا نیزے پر، اور پھر پیاس کی شدت، پھر نامہ اعمال، حساب کتاب، اور پھر پل صراط سے گزرنا. بڑے ابھی آگے بڑے مرحلے اور ان تمام مراحل سے گزرنے کا طریقہ ہے تو وہ ایک ہی ہے. بند کریں اس کو بھائی، بند کریں اس کو، بند کریں اس کو، بند کریں اس کو. یہ شیطان ہے جو بیچ میں آ گیا. ہر وہ چیز جو حضور کے ذکر سے توجہ ہٹائے اس کو ہٹاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، سنو، ان مراحل سے گزرنے کا ایک ہی طریقہ، اور یہ آنکھوں والوں نے کہا. طریقہ کیا ہے؟ اے صورت شانہ پیش نظر، صورت شانہ پیش نظر، روے وقت نازات روزے حشر، روزے وقت نازات روزے حشر، بچ قبر کے پل کی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی صد کھریاں، لمحیاتی ندیوں کا لمحیاتی ندیوں کا ندیوں کا چودھری کا چاند ہو، اور جب چاند کو دیکھے نا تب پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے. یہ شعر اعلیٰ کہتے ہیں قلہ کا بدر فی الوجہ الاجود. یعنی امام کہہ رہے ہیں حضور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چاندنی کا چاند ہے نا، یہ آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے، رخسار سے طلوع ہو رہا ہے. اور یہ خط مبارک جو ہے نا، یہ خط کیا ہے؟ اور جب کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی ہوں اور چاند کے گرد اگر ہالا پڑ جائے تو یہ نشانی ہوتی کہ اب برسے گی، اب بارش ہوگی. حضور کی زلفیں، حضور کی مبارک داڑھی شریف کا خط، حضور کے رخسار. امام کہتے ہیں قلہ کا بدر فی الوجہ لکا بدر فی الوجہ، خط حالائے ما زلف ابر ازل، خط حالائے ما زلف، خط حالائے ما زلف ابر ازل، اور چندن چندر پرو کنڈل. حالا بڑھ رہا ہے، یہ حالا نظر آ رہا ہے. تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، لوحیاتی ندیوں کا لوحیاتی ندیوں کا مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو. کلام ایسے اگر میں پورے پڑھوں دونوں تو میری محفل اسی میں جائے گی. ہاں، پھر بابو بھائی کہیں گے یار ایک ہی کلام، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں، لیکن کلام مختصر ہوتا نہیں مجھ سے. صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے، میں بدلے ناخواستہ کرتا ہوں. یہ آخری 3 شعر پڑھوں گا 3 مقطع کے ساتھ. اگر تھوڑا عشق والی زبان میں پڑھوں تو آج ہمارے دوست میری جان تشریف فرما، یہ جب بیٹھے ہوتے نا تو ان کے سامنے ایسا کلام پڑھنے کا مزہ ہی دوسرا ہے. سبحان اللہ. سنو، ہمارے حضور پیر میرے علی شاہ صاحب، فاتح قادیانیت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ پیر میرے علی شاہ صاحب گئے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، راستے میں ایک وادی آئی، وادی کا نام تھا وادی حمرا۔ وہاں آپ لیٹے، آنکھیں بند ہوئی اور حضور کا دیدار ہوا، اور آقا نے بڑے محبت سے اپنے پیارے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دی، اثر کی غیر موقدہ، ہم تو فرض چھوڑ دیتے معاذ اللہ، جی ہم تو معاذ اللہ فرائض چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تو کبھی حضور نے خواب میں آ کر نہیں کہا آج نماز کیوں نہیں پڑھی، اور یہاں سنتیں غیر موقدہ، وہ بھی سفر میں، اس سفر میں تو جو مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہیں علاوہ فجر کی، اور ایک روایت میں علاوہ مغرب کی، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، حضور نے دیدار کا فرمایا اور میٹھی میٹھی باتیں کی، میٹھیاں میٹھیاں گالیاں کی تم ہیں۔ اب جس کو یہ دیدار مل جائے تو پھر اس کو کہاں چاہیے، اسی کیفیت میں جب پہنچے نا تو کہتے آج سکھ میں تنادی و دیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اپنے یہ بڑے بڑے عاجزی کا، اپنے دل کو دلڑی کا دلڑی، یہ اولیوں کی صفت ہوتی ہے، اپنے دل کو دلڑی کا دلڑی، سمجھے؟ کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، کیوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑی، پھر وہ خواب یاد آئے گا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، او مخمور اخی ہمت بھریاں، یہ پورا اشعار لکھتے ہیں۔ پھر جب مدینہ شریف پہنچے نا تو وہی کیفیت میں کہتے ہیں کہ حجریں تھی مسجد حجریں تھی مسجد نوری جھات دے کارن سارے سکن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ ہم جائیں ہماری یہ کیفیت، وہ بلائے ہوئے، وہ بلائے خاص بلائے ہوئے، تو کہتے ہیں حجریں تھی مسجد نوری جھات دے کارن سارے سکن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، تو جگ اکھیاں راہ دا فرش، یہ آنکھوں والے دیکھ رہے ہیں، تو جگ اکھیاں راہ دا فرش سب انس و ملک حورا پریاں اجنہ لایا کیوں جڑیاں اجنہ کیوں جڑیاں۔ آگے کے اشعار پڑھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھوں تاکہ بات کھل جائے۔ امام کہتے ہیں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آنا جائے کیوں، یعنی کہ حضور کے جب سخاوت کو دیکھا نا تو حضور کی سخاوت، حضور کی دولت دیکھی، اور مانگا قطرہ ملتا سمندر ہے، تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، اب تو ادھر ہی رہنا، ادھر ہی اور مانگو اور مانگو اور مانگو، یہ پھیلنے والی کیفیت ہے۔ پہلے کہتے ہیں حجریں دی مسجد آؤ ڈولا نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن سب انس و ملک ہورا پریاں، عرض قبول ہوئی۔ جب عرض قبول ہوئی اور حضور تشریف لے آئے، لیکن ابھی آئے ہیں، ابھی جلوہ دکھایا نہیں، ابھی چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہوئی ہے، اب دکھانا کہ حضرت غنی تشریف لائے ہیں اور مرادیں پوری ہو رہی ہیں، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تو جب دیکھا کہ عرض قبول ہو رہی ہے اور تشریف لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ لاہو مختت بردیا، لاہو مختت بردیا، من بھاوری جھلک دکھاؤ سب، من بھاوری جھلک دکھاؤ سب، من بھاوری جھلک دکھاؤ سب۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور نے سنی فریاد اور یہ پردہ اٹھایا۔ اب جب دیکھا عرضیں پوری ہو رہی ہیں، نہ تو ہے ہی نہیں، منع تو ہے ہی نہیں،
اکیلے کہاں آ جائیں تو آ گئے, کب کہا پردہ اٹھائیں تو اٹھا دیا. تو آگے کہتے ہیں او مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھن, او مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھن, جو ہمراہ وادی سنگریاں, جو ہمراہ وادی سنگریاں. اب دیکھیے ساری عرضیں قبول ہو رہی ہیں. لگتا ایسا ہے کہ حضور کو بھی بڑا پیار آ گیا, اور حضور نے جو میٹھی میٹھی باتیں کی تھی تو حضور کو بڑا پیار آ گیا. میری آل سے میری آل سے میرا ایک شہزادہ آیا ہوا ہے, اور یہ اتنی فرمائشیں کر رہا ہے, یہ کریں یہ کریں یہ کریں. حضور کو بڑا پیار آیا ہوگا, حضور نے بڑا مسکرا کے دیکھا ہوگا. اور جب حضور نے مسکرا کے دیکھا ہوگا, اور حضور کے مبارک دانت شریف, جو آگے کے دانت جو نظر آئے ہوں گے تو کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ, سبحان اللہ ما اجمل کا, سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتنے میرے علی کتنے تیری تعریف, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیں کتھے جھڑیاں, اجنبا لایا کیوں جھڑیاں, اجنبا لایا کیوں جھڑیاں, اجنبا لایا جھڑیاں, لایا کیوں جھڑیاں. دو مشہور ہستیوں کا کلام, دو مشہور ہستیاں اور مقبول ہستیاں, حضوری والی ہستیاں جو آج تک تر و تازہ ہیں, ہمیشہ بہار ہیں. بات اصل یہ ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ جو ہم داتا صاحب کو دیکھتے ہیں, کتنے سال ہو گئے, کتنا 975 سال, لیکن 10 صدیاں. غوث اعظم تقریباً 9 صدیاں, اسی طرح خواجہ غریب نواز 9 صدیاں. یہ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں, یہ کبھی پرانے ہوتے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں رب تمہارا چرچا کروں. اعلیٰ ترجمہ کرتے تم ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اب جو جتنا ذکر کرتا ہے نا رب اس کو اتنا ہی چرچا کرتا ہے. تو یہ اللہ والوں کے لیے ایک بہت خاص انعام ہے. یا کوئی دوسرا داتا دکھاؤ, ہے کوئی دوسرا غوث اعظم ہے, کوئی دوسرا غریب نواز ہے, کوئی دوسرا فرید الدین گنج شکر ہے, کوئی دوسرا نظام الدین ہے, کوئی دوسرا علاؤ الدین ہے. یہ خاص انعام ہوتے ہیں رب کی طرف سے, جو لگتے ہیں نا جس کے ساتھ تو پھر اسی کو جچتے ہیں. اعلیٰ حضرت کوئی ہے دوسرا, کسی اور کے ساتھ جچتا بھی نہیں. یہ خاص انعام ہوتا ہے رب کا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. چرچا کرتا رب, چرچا ساری زندگی انہوں نے ذکر کیا. اور ذکر صرف یہ تھوڑی ہے اللہ اللہ اللہ, یہ ذکر تھوڑی ہے, ذکر کی ایک قسم ہے یہ. اللہ تعالیٰ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنایا. تو میرے پیارے بھائیوں, ایسی ہستیاں کہ جو واقعی حضور کی بارگاہ میں اتنی حضوری والی ہوں, ان دو ہستیوں کے کلام کو ملا کے پڑھیں تو ان دو ہستیوں کی ارواح پاک جو ہے وہ متوجہ ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو. آپ کو نہیں پتا میرے پیارے بھائیوں سارا معاملہ کیا ہے. یہ حضرت جانتے ہیں, یہ تصوف بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ جانتے ہیں کہ یہ توجہ کیا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت کا فتوے کے اندر اعلیٰ حضرت نے طواف کی قسمیں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے حوالہ دیا کہ حضور کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح تو شام تک رہتے ہیں, اور پھر وہ چاہتے ہیں تو شام والے آتے ہیں, صبح رہتے ہیں, اور ایک حلقے کے اندر دست بستہ ہو کر
جناب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فقیر جب جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ایسے گھوما. کیوں؟ تاکہ فردن فردن ان معصومین کے آگے سے گزرے. فردن فردن جو کھڑے نا معصومین فرشتے ان کے سامنے سے گزرے تو اللہ کر کسی ایک معصوم کی نظر پڑ جائے, ایک فرشتے کی نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. یہ باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی, یہ باتیں عشق والوں کو ہی سمجھ میں آتی. تو میرے پیارے بھائیوں, سارا معاملہ ہی توجہ کا ہے. آئیے دو مشہور ہستیوں کے کلام. لم یتی نظرک فی نظر, لم یتی نظرک فی نظر, لم یتی نظرک فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا, لم یتی نظرک فی نظر, لم یتی نظرک فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سر, جگراج کو تاج تورے سر, ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا, ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا, لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر, مکھ چند بدر شاشانی, مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, ہے مغمور اکھیں مد بھریاں, لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر, تو ابرو قاسم سال دیسن, تو ابرو قاسم سال دیس, جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن, جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن, جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن, لباں 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 سرخاں کھا کے لالے یمن, لباں سرخاں کھا کے لالے یمن, ہائے چٹے چند موتی دیاں ہلڑیاں, لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر, ہر کس کے لب لال ترا دیدہ, بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ, عتیق یمنی را لباں سرخاں کے لالے چیٹے دل موتی دیاں لڑیاں, لم یاتی نظرک فی نظر, 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 صورت نو میں جانا تھا, اس صورت نو میں جانا تھا, آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا, آنکھوں والوں نے, آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا, ماننے والوں نے سن کر مانا, حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملا نہ وہ, یہ آنکھوں والے ہیں, آنکھوں والوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا, اس صورت نو میں جانا, جانان کے جانے جہانا, جانان کے جانے جہانا, جانان کے جانے جہانا, جد
سچ آقا تے رب دی نشانہ 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 سچ آقا تے رب دی نشانہ. دیکھو دونوں بزرگوں کا مزاج کیسا مل رہا ہے. کہتے سچ آقا تے رب دی نشانہ اللہ کی سرتاب قدم شان گئے انسان انسان وہ انسان ہے سچ آقا تے رب دی نشانہ اس شان کو شانہ سب بڑے اجل زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے قلب میں زبان تمہارے لیے بدل میں گجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سچ آقا تے رب دی نشانہ کس شان کو شانہ سب بڑے آتی نظیروں کا پیرر آتی نظیروں کا پیرر. پیدا ہو گئے آ گئے دنیا میں. اب مرنا بھی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں جانا. کوئی کہے نہ کہے جانا مرنا ہے. اور مرنا آسان نہیں. مرنا آسان نہیں. آئے ہائے اس پر گفتگو ہو لمبی ہوگی. چلے مرنے کے بعد بھی معاملہ ختم تھوڑی ہے. پھر قبر کی پہلی رات. یا اللہ کرم فرما. اعلیٰ حضرت دعا کی یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ. اور پھر یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا پڑے. اے کاش جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں تو اس حالت میں اٹھائے جائیں جو اعلیٰ حضرت دعا کی ہے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. اچھا قبر سے اٹھنے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں. پھر میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن. صرف سنو نہ سمجھو. 50,000 سال کا ایک دن زمین تانبے گی.